محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اور جس طرح میں نے پیچھے بتایا تھا کہ آقا نے 3 طریقوں سے ہمیں علاج معالجہ کرنے کا بتایا ہے، تو آج اسی عنوان کو لے کر چلتے ہیں۔ جس طرح بیماری کا علاج دوا دارو سے ہوتا ہے، اسی طرح بعض موقع پر جھاڑ پھونک سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوا دارو کا بیان کرنے کے بعد تھوڑا سا بیان جو ہے جھاڑ پھونک کا بھی میں کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوسری یہ کہ بعض جاہل عورتیں بچوں کی بیماری میں یا اولاد نہ ہو رہی ہو تو اولاد کی آرزو میں ایسی ڈاواڈول ہو جاتی ہے کہ شریعت کے خلاف کام کرنے لگ جاتی ہیں۔ کہیں فال کھلواتی ہیں، کہیں چڑھاوے چڑھاتی ہیں، کہیں وائی تباہی منتیں مانتی ہیں، کہیں کسی کو ہاتھ دکھاتی ہیں۔ بددین اور ٹھگ لوگوں سے تعویذ گنڈے یا جھاڑ پھونک کراتی ہیں۔ ٹوپی ڈرامے والے ہوتے ہیں نا، بابا، جھاڑ پھونک کراتی ہے، بلکہ بعض جس سے دین بھی برباد ہوتا ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے، بلکہ بعض باتوں سے تو آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے لوگ کچھ روپیے یا پیسے یا کپڑا اور غلہ اناج یا مرغا اور بکرا وغیرہ بھی وصول کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے لوگوں کے پاس عورتوں کے بار بار آنے جانے یا بات چیت کرنے سے ان ٹوپٹے اور آبرو کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ غرض ہر طرح کا نقصان ہی نقصان ہے، اور پھر بھی ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس واسطے یہی خیال ہوا مجھے کہ کسی قدر جھاڑ پھونک کے ایسے طریقے بتلا دیے جائیں جو ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو، تاکہ اللہ پاک کے نام کی برکت سے شفا بھی ہو اور دین بھی بچا رہے اور مال اور آبرو کا بھی نقصان نہ ہو۔ میں اب سب سے پہلے آپ کو سر کا اور دانت کا درد اور گیس کے بارے میں روحانی علاج بتاتا ہوں۔ ایک پاک تختی پر پاک ریتا بچھا کر ایک میخ سے یعنی کیلے سے اس پر یہ لکھو، کیا لکھو؟ ابجد حوز حتی، اور میخ کو یعنی کیلے کو زور سے الف پر دباؤ، اور درد والا اپنی انگلی زور سے درد کی جگہ رکھے، اور تم ایک دفعہ الحمد یعنی سورہ فاتحہ پڑھو اور اس سے درد کا حال پوچھو۔ اگر اب بھی رہا تو اسی طرح با کو دباؤ۔ غرض ایک ایک حرف پر اسی طرح عمل کرو، انشاءاللہ العزیز حرف ختم نہ ہونے پائیں گے کہ درد جاتا رہے گا۔ اب میں آپ کو ہر قسم کے درد کا علاج بتلاتا ہوں، خواہ کہیں بھی ہو۔ یہ آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت 3 دفعہ پڑھ کر دم کریں، اور کسی تیل وغیرہ پر پڑھ کر مالش کریں، یا باوضو لکھ کر باندھ لیں تعویذ بنا کر۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اب بات کرتے ہیں دماغ کا کمزور ہونا۔ تو ہوتا ہے بھائی، بعض بچوں کا دماغ کمزور ہوتے ہیں، جس کو ہم کن ذہن بولتے ہیں، پڑھائی وغیرہ میں دماغ نہیں چلتا ہے بعض بچوں کا۔ تو اسی لیے کیا کرنا ہے؟ 5 نماز کے بعد، بھائی جس کا دماغ کمزور ہے، 5 نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو پڑھو۔ 5 نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو پڑھو۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں نگاہ کی کمزوری کی۔ 5 نمازوں کے بعد یا نورو
کیا پڑھنا ہے؟ اللہ پاک کا نام ہے، صفاتی نام ہے سب اللہ پاک کے. یا نور 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں. اس کے بعد بات کرتے ہیں زبان میں ہکلا پن ہونا یا ذہن کا کم ہونا. بعض لوگ ہکلاتے ہیں بات کرنے میں، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور اس کا علاج یہ ہے، فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری منہ میں رکھ کر یہ آیت 21 مرتبہ پڑھیں. کون سی آیت ہے وہ؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ ہمارے بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ علیہ السلام، یہ ان کی دعا ہے. انہوں نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی، موسیٰ کلیم اللہ. اور وہ تو اسی آیت کو جو ہے پڑھنا ہے 21 مرتبہ. کون سی آیت ہو؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور روزمرہ ڈیلی ایک بسکٹ پر سورہ فاتحہ لکھ کر 40 دن کھلانے سے بھی ذہن بڑھتا ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہول دلی کی. بعض لوگوں کو دل میں سا دھک 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 ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا علاج ہے؟ یہ آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت لکھ کر گلے میں باندھیں. ڈورا جو ہے اتنا لمبا رہنا چاہیے کہ تعویذ جو ہے دل پر پڑا رہے. تعویذ جو ہے دل پر پڑا رہے، لیفٹ سائڈ میں، آپ جانتے ہیں ہمارا دل ہوتا ہے وہاں پر پڑا رہے. اور دل لیفٹ سائڈ ہوتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا. کون سی آیت ہو؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کون سی آیت؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کے بعد بات کرتے ہیں پیٹ کے درد کی تکلیف کی. یہ آیت پانی وغیرہ پر 3 بار پڑھ کر پلاویں یا لکھ کر پیٹ پر باندھیں. کون سی آیت ہے وہ؟ لا فیہا غول ولہم عنہا ینزفون. لا فیہا غول ولہم عنہا ینزفون. لا فیہا غول ولہم عنہا ینزفون. حیضہ، جس کو انگلش میں ڈاکٹر ٹرم میں کولیرا کہتے ہیں نا، اور ہر قسم کی ایپیڈیمکس یعنی وبائی بیماریاں جو ہوتی ہے جیسے طاعون وغیرہ، پلیگ وغیرہ، اس کے لیے ایسے دنوں میں جو چیزیں کھاویں پیویں تو پہلے 3 بار اس پر سورہ قدر پڑھنا ہے. سورہ قدر جانتے ہیں نا؟ سورہ ان انزلناہ. جو بھی چیز ایسے دنوں میں آپ کھائیں پئیں کہ بھئی وبائی امراض چل رہے ہیں، جیسے بھی حال ہی میں ہمارے یہاں 4-5 سال پہلے کورونا کی وبا چلی تھی نا، تو ایسے دنوں میں جو بھی چیزیں کھائیں پئیں پہلے 3 بار اس پر سورہ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر پڑھ کر دم کر لیا کرے. انشاءاللہ العزیز حفاظت رہے گی. اور جس کو ہو جائے اس کو بھی کسی چیز پر دم کر کے کھلاویں پلاویں، انشاءاللہ پاک شفا ہوگی. تلی کا بڑھ جانا، تلی کہتے ہیں اس کو ڈاکٹری ٹرم میں گال بلیڈر کہتے ہیں، اس کا بڑھ جاتی ہے کبھی کبھی، تو اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا علاج ہے؟ یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت لکھ کر تلی کی جگہ باندھیں. معدے کے بازو میں ہوتی ہے تلی، اسٹمک کے بازو میں ہوتی ہے. تو یہ جو ہے تلی کی جگہ باندھیں یہ آیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت لکھ کر. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. کون سی آیت ہے وہ؟ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. اس کے بعد بات کرتے ہیں ناف کا ٹل جانا اور ناف کا اکھڑ جانا.
ناف ٹل جاتی ہے تو ہمارے پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں اور جلاب ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کیا علاج ہے؟ یہ آیت بسم اللہ سمیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت لکھ کر ناف کی جگہ باندھیں، ناف اپنی جگہ آ جاوے گی، اور اگر بندہ رہنے دیں تو پھر ٹلے گی نہیں۔ پھر آیت کیا ہے وہ؟ اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکوہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں بخار کی بات کرتے ہیں۔ یہ بہت عام بیماری ہے اور بچوں کو اکثر ہوتا ہے، بچے اس مرض میں عموماً مبتلا ہوتے ہیں، چھوٹے بچے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر بغیر سردی کے ہو بخار، بغیر سردی کے ہو تو یہ آیت لکھ کر باندھیں اور اسی کو دم کریں۔ وہاں کون سی آیت ہو؟ قلنا یا نار کونی، قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم۔ اور اگر سردی سے ہو بخار تو یہ آیت لکھ کر گلے میں یا بازو پر باندھے۔ کون سی آیت ہے وہ؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پھوڑے پھنسی یا ورم وغیرہ۔ پھوڑے پھنسیاں آتی ہیں، ورم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پاک مٹی، پنڈول وغیرہ، چائے ثابت ڈھیلا، چائے پسی ہوئی لے کر اس پر یہ دعا 3 بار پڑھ کر تھوک دیں۔ 3 بار یہ دعا پڑھنا ہے اور اس اپنے منہ سے تھوک دینا ہے وہ مٹی کے ڈھیلے پر۔ بسم اللہ بتربتی ارزنا بریقت بازنا لیشفع سقیمنا باذن ربنا۔ اور اس پر تھوڑا پانی چھڑک کر وہ مٹی تکلیف کی جگہ یا اس کے آس پاس دن میں 2-4 بار ملا کریں۔ اب بات کرتے ہیں سانپ، بچھو یا بھیڑ وغیرہ کا کاٹ لینا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ذرا سے پانی میں نمک گھول کر اس جگہ ملتے جائیں، اور قل یا الکافرون جو ہے پوری سورت پڑھ کر دم کرتے جائیں، بہت دیر تک ایسا ہی کریں۔ اب وہ سانپ کا گھر میں نکلنا یا کہ آسیب ہونا، 4 کیلیں لوہے کی لے کر، کیلیں جو آتی نا لوہے کی میخیں، لوہے کی لے کر ایک پر یہ آیت 25 بار دم کر کے گھر کے چاروں کونوں پر زمین میں گاڑ دیں۔ وہاں انشاءاللہ العزیز سانپ اس گھر میں نہ رہے گا۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ انہم یکیدون کیدا ویکید کیدا، یہ سورہ ثاقب کی آیت ہے۔ ہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اس گھر میں آصف کا اثر بھی نہ ہوگا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اگر پاگل کتے نے کاٹ لیا تو کیا کرنا چاہیے؟ یہی آیت جو اوپر لکھی گئی ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا وما فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ تو یہی آیت جو اوپر لکھی گئی ہے، انہم یکیدون سے رویدا تک ایک روٹی پر یا بسکٹ کے 40 ٹکڑوں پر لکھ کر ایک ٹکڑا روز اس شخص کو کھلاویں، انشاءاللہ العزیز ہڑک نہ ہوگی۔ وہ کتے کے کاٹنے سے کبھی کبھی ہڑک ہو جاتی ہے، جس کو ڈاکٹری ٹرم میں ریبیز کہتے ہیں۔ اس
اس کے بعد بات کرتے ہیں بھی بعض عورتیں بانجھ ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ 40 لونگیں لے کر، لونگ آتی نا مسالے کا جو آئٹم ہے لونگ، تو 40 لینا ہے، 40 لونگیں لے کر ہر ایک پر 7 بار اس آیت کو پڑھے، اور جس دن عورت پاکی کا غسل کرے اس دن سے 1 لونگ روزمرہ سوتے وقت کھانا شروع کرے، اور اس پر پانی نہ پیے، اور کبھی کبھی میاں بھی زوجین آپس میں ملاقات کریں۔ آیت کون سی ہے وہ؟ او کظلمات فی بحر لج یغشا موج من فرق موج من فوق سحاب ظلمات بعضنا فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يرى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، ہر ایک لونگ پر 7 بار اس آیت کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ العزیز اولاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں حمل کا گر جانا، جس کو ڈاکٹر میں مس کیریج بولتے ہیں، ایبورٹ ہو جاتا ہے، مس کیریج ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تاگا کسوم کا رنگا ہوا عورت کے قد کے برابر لے کر اس میں 9 گرو لگاوے، اور ہر گروہ پر یہ آیت پڑھ کر پھونکے، انشاءاللہ تعالی حمل نہ گرے گا۔ اور اگر کسی وقت تاگا نہ ملے تو کسی پرچے پر لکھ کر پیٹ پر باندھے۔ آیت یہ ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں بچہ ہونے میں جو درد ہوتا ہے عورت کو، لیبر پین جسے کہتے ہیں ڈاکٹری میں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ آیت ایک پرچے پر لکھ کر پاک کپڑے میں لپیٹ کر عورت کو شیرنی پر پڑھ کر اس کو کھلاویں، انشاءاللہ تعالی آسانی سے ولادت ہو جائے گی۔ آیت کون سی ہے وہ؟ اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت وعلقت ما فيها وتخلت وعلقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ اس وقت بات کرتے ہیں کہ بعض عورتوں کا بچہ زندہ نہیں بچتا ہے، اولاد ہوتی ہے اور فوت ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اجوائن اور کالی مرچ، اجوائن اور کالی مرچ آدھا پاؤ لے کر پیر کے دن دوپہر کے وقت 40 بار سورہ والشمس وضحاها والقمر اذا طلعها والنهار اذا جلاها، یا سورت ہے نا، اس طرح پڑھے کہ ہر دفعہ کے ساتھ درود شریف بھی پڑھے، اور جب 40 بار ہو جاوے پھر ایک دفعہ درود شریف پڑھے اور اجوائن اور کالی مرچ پر دم کر دے، اور شروع حمل سے یا جب سے خیال ہو، اور شروع حمل سے یا جب سے خیال ہوا ہو دودھ چھڑانے تک روز تھوڑا تھوڑا دونوں چیزوں سے کھا لیا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ اولاد زندہ رہے گی۔ اب بات کرتے ہیں ہمیشہ لڑکی ہونا۔ اب بھائی دیکھیے یہ تو اللہ کی مشیت کی بات ہے، یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، کس کو لڑکی دینا ہے، کس کو لڑکا دینا ہے، کس کو دونوں دینا ہے، اور کس کو جو ہے دونوں سے محروم کر دینا ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا ہے، یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے، مگر ہم سبب کے درجے میں تدبیریں اختیار کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اللہ کے نام کی برکت سے ہمارا مطلب پورا ہو جائے۔ تو جو عورت کو ہمیشہ لڑکی ہوتی ہے، اس عورت کا شوہر جو ہے یا کوئی دوسری عورت اس کے پیٹ پر انگلی سے کنڈل یعنی دائرہ، سرکل جسے بولتے ہیں، سرکل 70 بار بناوے، اور ہر دفعہ
ہر دفعہ میں یا متینو، اور ہر دفعہ میں جو ہے ہر دفعہ میں کیا پڑھنا ہے؟ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا متینو کہے، انشاءاللہ تعالیٰ لڑکا پیدا ہوگا۔ یہ ہمارا ٹاپک جاری رہے گا، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اگلے وقت میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔